تاجر جو ہیں وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، لاکھوں چولہے جو ہیں اس ایسے وابستہ وہ بند ہونے جا رہے ہیں۔ وہ تاجر کہاں جائیں گے؟ ڈاکہ ڈالیں گے؟ کیا حکومت دے گی؟ وہ کیسے اپنے گھر کے سلسلے چلائیں گے؟ وہ کیسے اپنے چولہے چلائیں گے؟ اگر پرانے لاہور کو لانا تھا تو انہی دکانداروں کو پہلے گورنمنٹ کو روزگار دینا چاہیے تھا، دکانیں دینی چاہیے تھیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے لے لو اور ایک ہاتھ سے دے دو، پرانا لاہور اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن نئے لاہور کے، موجودہ لاہور کے کاروبار، موجودہ لاہور کے تاجر، موجودہ جو ملازمین وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا روزگار وہ زیادہ ضروری ہے۔ میں مثال ایک بار یہ دیتا ہوں کہ تب تک کوئی بھی گھر کا شخص یا کوئی بھی فیکٹری والا بجلی اور گیس چوری نہیں کر سکتا جب تک ڈپارٹمنٹ کا ایک شخص ساتھ نہیں ہوتا۔ جو گھریلو صارف ہے یا جو انڈسٹریل صارف ہے آپ اس کے خلاف تو ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، لیکن جو شخص ملوث ہوتا ہے سرکاری طور پہ آپ اس کے خلاف ایکشن کیا لیتے ہیں؟ کیا یہ کاروبار ختم کرنے کی ایک طرف نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم اپنے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے لاہور کے اندر رہتے ہوئے کیا ہمارے اوپر ایکشنز رات کو ہونے ہیں؟ کیا وہ دن میں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو کبھی بھی اس حد تک نہیں جانے دینا چاہیے اپنی عوام کو کہ وہ کنفرنٹ کرے آ کر اسٹیٹ کے ساتھ۔ اگر وہ جو چل پھر کر روزگار کر رہا تھا وہ چوری تو نہیں کر رہا تھا، وہ ڈاکہ تو نہیں مار رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہم بات کریں گے آج ایک پروجیکٹ کی، لہر پروجیکٹ، جس میں لاہور کو جو ہے وہ پرانا لاہور دکھایا جائے گا، لیکن اس پروجیکٹ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہزاروں جو کاروباری حضرات ہیں، ہمارے تاجر جو ہیں وہ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں، لاکھوں چولہے جو ہیں اس ایسے وابستہ وہ بند ہونے جا رہے ہیں، لیکن کوئی پراپر ایک روڈ میپ نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کیسے ان کے کاروبار جو ہیں وہ دوبارہ سے چلانے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب، بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا۔ سر پروجیکٹ شروع ہونے کے بعد جا کر جو ہے وہ آپ اب دیکھیں کہ تاجر جو ہیں وہ روڈز پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، کاروبار جو ہیں ان کے ٹھپ ہونے جا رہے ہیں، لیکن پروجیکٹ شروع کر دیا، اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت نہیں کی گئی، ہمارے جو کاروباری حضرات ہیں اس کاروبار سے منسلک لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لہر پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اب بات یہ ہے اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس کی کاسٹ ہے روزگار، اس کی کاسٹ ہے چولہے، اس کی کاسٹ ہے ہمارے وہ تاجر جو اپنے گھروں کو نہیں چلا سکیں گے، اور پھر اس کی کاسٹ کیا ہوگی کہ ان بچوں کی تعلیم، ان بچوں کی صحت، ان بچوں کے اسکول کے لیے وہ تاجر کہاں جائیں گے؟ ڈاکہ ڈالیں گے؟ کیا حکومت دے گی؟ وہ کیسے اپنے گھر کے سلسلے چلائیں گے؟ وہ کیسے اپنے چولہے چلائیں گے؟ وہ جو کئی سالوں سے وہاں پر بیٹھے تھے کیا وہاں مشاورت کی گئی؟ میں بالکل اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ ہمیں اپنے پرانے لاہور کو لانا چاہیے، تو پھر اگر پرانے لاہور کو لانا تھا تو انہی دکانداروں کو پہلے گورنمنٹ کو روزگار دینا چاہیے تھا، دکانیں دینی چاہیے تھیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے لے لو اور ایک ہاتھ سے دے دو تاکہ ان کے چولہے چلتے رہتے، لیکن اس طرح لوگوں کے کاروباروں کو خراب کرنا، لوگوں کے روزگار کو خراب کرنا، اور پھر صرف ایک گھر کا چولہا بند نہیں ہوتا، جتنے ملازمین وہاں پر ہوتے ہیں ان کے چولہے بھی وہ خراب ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اس کا کوئی روڈ میپ بناتی، پہلے ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھ کے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں آپ ضرور پالیسی بنائیں، لیکن پالیسی امپلیمنٹ کرنے کے بعد ہم سے مشاورت نہ کریں، پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے مشاورت کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لاہور، پرانا لاہور اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن نئے لاہور کے، موجودہ لاہور کے کاروبار، موجودہ لاہور کے تاجر، موجودہ جو ملازمین وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کا روزگار وہ زیادہ ضروری ہے۔ اچھا کش صاحب آپ نے بات کی کہ پہلے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لے لو، لیکن ایک اسی طرح کا منصوبہ مچھلی منڈی اردو بازار کی ہم بات کریں، اس کو ٹرانسفر کیا گیا لاہور سے باہر کہ تعفن ہے، ٹریفک کے مسائل ہیں، ایک اچھا منصوبہ، لیکن وہاں کے متاثرین آج بھی ان دکان اپنے جو ان کو ایک جگہ ملنی تھی وہ نہیں مل سکی، ان کو دکانیں نہیں وہاں سے جو ہے راوی کے کنارے مل سکی۔ تو کیا یہ جو ہمارے پرانے لاہور کے باتیں کی جا رہی ہیں اس سے متاثرہ کو مل سکیں گی؟ کیا وہ یقین کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جس طرح مچھلی منڈی کے لوگوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں جب بھی آپ ایک پروجیکٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیا آپ یہ اپنا جو لاہور کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں, پرانے لاہور کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے باہر سے لوگوں کو بلانا ہے, یہاں پر لوگ یہاں وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے, کیا ہم اپنے لوکل جو پاکستانیز ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ آپ آ کے اپنا لاہور کو وزٹ کریں؟ اب یہ سوال آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کام کر رہا ہے, پچھلے 70 سال سے کاروبار کر رہا ہے, تو کیا اس سے دکان لینی جائز ہے؟ اور میں تو ایک اور سوال کرتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے وہ ٹیکس یہاں پر نہیں دے رہے تھے؟ کیا وہ یہاں چلیں ہم یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ کرائے کی دکان تھی تو کرائے کی دکان اسٹیٹ سے لے رکھی تھی نا. اگر کوئی بہت مسئلہ تھا, کم کرایہ تھا, تو ان سے یہ بات کی جا سکتی تھی کہ آپ اپنے کرائے کو بڑھا دیں. لیکن یہ بات کرنی کہ یہ کرائے کی دکان ہے, ہمارا حق ہے, ہم جس وقت مرضی چاہیں اس کو خالی کرا دیں, ہم جس وقت مرضی چاہیں ہم اس کو توڑ دیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. اور اگر دوسری طرف ہم یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی بنی ہوئی تھی, تو کیا جب یہ غیر قانونی بن رہی تھی آپ تب اسٹیٹ نہیں تھی؟ اور جب یہ غیر قانونی جنہوں نے بنائی ہے, کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا؟ جس کی بات میں مثال ایک بار بار یہ دیتا ہوں کہ تب تک کوئی بھی گھر کا شخص یا کوئی بھی فیکٹری والا بجلی اور گیس چوری نہیں کر سکتا جب تک ڈپارٹمنٹ کا ایک شخص ساتھ نہیں ہوتا. تو آپ جو گھریلو صارف ہے یا جو انڈسٹریل صارف ہے, آپ اس کے خلاف تو ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں, لیکن جو شخص ملوث ہوتا ہے سرکاری طور پہ, آپ اس کے خلاف ایکشن کیا لیتے ہیں؟ جب تک یہ غیر قانونی تجاوزات بن رہی ہیں, جب تک بنانے والوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا, تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج میں یہاں پر اندرون شہر میں کام کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ گجومتے جا کر ہم تمہیں دکان دے دیتے ہیں, تو یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے کہ آپ مجھے دکان کہاں دے رہے ہیں, آپ کیا وہاں پر مجھے فیسلٹیز ساری دے رہے ہیں, کیا وہاں پر سڑک ہے, کیا وہاں پر باقی چیزیں تمام سہولیات ہیں جو ایک دکان کو چاہیے ہوتی ہیں, اور کیا جو ملازمین نے وہاں پر جانا ہے جو میرے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے وابستہ ہیں, کیا وہ وہاں جا سکیں گے؟ بہت سی ایسی مشکلات ہیں جس کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن پھر یہ بات ہے کہ ہر معاملے کو کرنے سے پہلے آپ کو وہاں پر تمام سہولیات دینی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو دکان لینی چاہیے ہے. اچھا کاشف صاحب, آپ نے بات کی کہ پہلے جو ہے وہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ جس کو اب جا کر غیر قانونی قرار دیا گیا وہ اجازت کس نے دی. پرندہ مارکیٹ کی ہم بات کرتے ہیں, دادا صاحب کے بالکل سامنے اندرون لاہور ایک بڑا خوبصورت ایک کلچر ہے اور بڑی تاریخ وابستہ ہے. نسل در نسل وہاں پر کاروبار جو ہے وہ چل رہے تھے. اب ان لوگوں کو مارکیٹس گرا دی گئی, ان کے ساتھ ان کے روزگار چھین لیے گئے. اسی طرح ٹوینٹل مارکیٹ کی ہم بات کریں کہ صفائی کے نام کے اوپر اچھا ایک بہت اچھا پروجیکٹ, لیکن متاثرین جو ہیں اب جس طرح ان کو کاروبار دوسرے علاقوں میں دیا جا رہا ہے, کیا یہ کاروبار ختم کرنے کی ایک طرف نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم اگر دوسرے ممالک کو ہم کاپی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹورزم کو بڑھانا ہے اور ہم اسی طرح سے جس طرح باقی ملکوں میں اور باقی شہروں میں اپنے پرانے کلچر کو ریوائیو کیا جاتا ہے, میں پھر کہتا ہوں بہت خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن بات پھر یہاں یہ ہے کہ جو وہاں پر بیٹھے ہیں ان کا کیا قصور ہے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو پرندوں کو مارا گیا, جانوروں کو مارا گیا, اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور ہر ایک شخص جو پاکستانی ہے اور جو درد دل رکھتا ہے وہ ضرور اس بات پہ احتجاج کرتا ہوگا کہ اگر آپ کو جگہ خالی کرنی تھی اور جب آپ کی نیگوسیشن چل رہی تھی ان کاروباری اشخاص کے ساتھ جن کی وہاں پر دکانیں تھیں, تو پھر رات کو ایسا وہاں پر نہیں ایکشن لیا جانا چاہیے تھا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم اپنے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے لاہور کے اندر رہتے ہوئے کیا ہمارے اوپر ایکشنز رات کو ہونے ہیں؟ کیا وہ دن میں نہیں ہو سکتا تھا؟ جب اس پرندہ مارکیٹ کی ان دکانداروں کو یہ گارنٹی دی گئی کہ ہم آپ کو ٹائم دیں گے, آپ ہمیں 2-3 دن کا ٹائم دیں, ہم اس کے متبادل دیکھتے ہیں, یا جو بھی ان لوگوں نے بات کی جو بھی یقین دہانی کرائی گئی, تو ایسا رات میں کیا ہو گیا کہ رات میں ایکشن لینا پڑا؟ تو پھر جنہوں نے یقین دہانی کرائی
اور جنہوں نے یقین دہانی لی تو پھر تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ہم نے کیا اپنی ماں پہ اعتبار نہیں کرنا, ہم نے کیا اپنی اسٹیٹ پہ اعتبار نہیں کرنا, ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن پہ اعتبار نہیں کرنا, کیونکہ سرکار آپ کی ماں ہوتی ہے. تو ہم نے اس کا مطلب ہے اپنی سرکار کی بات نہیں ماننی, تو ہم کس طرف راغب کرنے کے لیے اپنے ان تاجروں کو لے کے جا رہے ہیں. اور میں تو پھر یہ کہتا ہوں کہ تجارت تو سنت ہے, ہم کیوں اس کے خلاف ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ آج کل جو حالات ہیں, ہمارے یہاں پر کووڈ آیا, سیلاب آئے, ٹیکس کے معاملات آئے, ایشوز آئے, ایلسیاں بند ہو گئیں, لوگ یہاں پر کاروبار متواتر کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار نہ کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہی کہہ دینا چاہیے کہ آپ یہ کاروبار بند کر دیں. ایک یقین دہانی کی ہم اگر بات کریں, آپ 2 سال جو ہے آپ نے تاجروں کی آواز اٹھائی, آپ نے ان کو لیڈ کیا, ان کے رہنما رہے. اگر میں بات کروں یقین دہانی کی, آپ کو دلی دروازہ یاد ہوگا جس کی مکمل طور پر جو ہے اس کو رینویشن کی گئی, اس کو دوبارہ سے تاریخی جو ہے وہ بنایا گیا. وہاں پر بھی جو ہے وہ وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو دکانیں بنا کر دی جائیں گی, یہ تجاوزات جو ہے یہ ختم ہوں. لیکن اس کے بعد پھر اس طرح سے منہ پھیرا گیا کہ اب جو ہے وہ تاجر یقین کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. دیکھیے, اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب ہوگی, جیسا کہ اب بھی تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری لاشوں کے اوپر سے ہوگا, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو کبھی بھی اس حد تک نہیں جانے دینا چاہیے اپنی عوام کو کہ وہ کنفرنٹ کرے آ کر اسٹیٹ کے ساتھ اور اسٹیٹ کے سامنے کھڑی ہو جائے. جیسا ہم نے دیکھا کہ جو دکاندار تھے اور جو چل پھر کر اپنا سامان بیچتے تھے, اب ضرور ختم کریے, میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں یہ ریکویسٹ ضرور کرتا ہوں کہ کیا اس کو ہم نے آلٹرنیٹ بزنس دیا. اگر وہ جو چل پھر کر روزگار کر رہا تھا وہ چوری تو نہیں کر رہا تھا, وہ ڈاکہ تو نہیں مار رہا تھا, وہ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کر رہا تھا, وہ کوئی اسلحہ تو نہیں بیچ رہا تھا, وہ منشیات تو نہیں بیچ رہا تھا, کپڑے ہی بیچ رہا تھا نا, اس نے ریری لگائی تھی تو سبزی بیچ رہا تھا نا, ریری لگا کر پھالی بیچ رہا تھا نا, ریری لگا کر کوئی اور لوگوں کے لیے سستی چیز ہی دے رہا تھا نا. تو کیا ہم نے عوام کو پھر وہ سستی چیزیں فراہم کی؟ کیا جس کا ہم نے روزگار ختم کیا, کیا ہم نے اس کو آلٹرنیٹ روزگار دیا؟ تو یہ تو بہت سے سوال تو ایسے ہیں کہ یہ تو ایڈمنسٹریشن اور اسٹیٹ کے دیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم کسی کا روزگار لے رہے ہیں تو پھر جس طرح باقی ممالک میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے, کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے, کسی کے پاس نوکری نہیں ہے, تو وہاں پر پھر سرکار تنخواہ دیتی ہے. تو ہمیں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ جو مولوی جو علماء حضرات ہیں اور ان کو ملیں گے, پیسے ملیں گے, ویری گڈ, اچھی بات ہے, ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو پھر ایسے لوگوں کو بھی جن سے کاروبار لیا گیا اور جن کی نوکریاں ختم کی گئیں, پھر ہمیں اسٹیٹ کو انہیں بھی تو پھر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر کا چولہا چلا سکیں, تاکہ وہ کسی غیر قانونی حرکت میں ملوث نہ ہوں. یہ بڑا ایک انوکھا سا مطالبہ آپ نے کشف کیا کہ کیونکہ کچھ سرکاری محکمے جن کی سیلریز ہیں وہ روک دی جاتی ہیں. کشف, ایک آخری سوال, اب کیا کرنا ہے؟ تاجر برادری اس بے روزگاری کی لہر کو اب کس طرح سے کنٹرول کرے گی؟ اگر خدا نخواستہ یہ معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر اس ساری مہنگائی کا, اس سارے کرائسس کا بوجھ عام آدمی کے اوپر جائے گا. دیکھیں, پرائرٹیز ہوتی ہیں. ایک تاجر کی پرائرٹی صرف اس کا کاروبار ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ کاروبار اپنے بال بچوں, پیرنٹس کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا زندگی کا روزگار چلانا ہوتا ہے. لیکن اسٹیٹ کی ضرور پرائرٹیز فرق ہوتی ہیں. اب اگر اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے پرانے لاہور کو ریوائیو کرنا ہے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, لیکن پھر اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ متاثرین کے ساتھ بیٹھیں, ان ایسوسیشنز کے ساتھ بیٹھیں, ان کے مطالبات کو حل کریں. اور جب تک ان کو آلٹرنیٹ جگہ نہیں دی جاتی, جب تک انہیں آلٹرنیٹ روزگار نہیں دیا جاتا, جب تک انہیں آلٹرنیٹ دکانیں نہیں دی جاتی تیار کر کے, پھر یہاں سے خالی کرائی جائیں تاکہ وہ اپنے روزگار کو چلا سکیں اور اپنے بیوی بچوں, گھر والوں کا پیٹ اور اپنی زندگی کے جو باقی ہیں مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. بہت شکریہ قائد صاحب, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.